صدیق اکبر حضور کا نام پہ انگوٹھے چوم رہے ہیں. اے لوگوں سبق سیکھو اس سے. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ نہ کتاب اللہ میں تھا نہ سنت رسول اللہ میں تھا، عشق رسول میں غرق. بات بتاؤں، سرکار صدیق اکبر کے سامنے جلوہ فرمائیں. اب صدیق اکبر نے جب اذان سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد جیسے ہی حضرت بلال کی زبان پہ کلمہ پاک آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ. جناب صدیق اکبر نے جب سنا بے خودی طاری ہو گئی، دل تڑپ اٹھا. دل جب تڑپ اٹھا تو بے خودی میں اپنے انگوٹھے چوم لیے اور سرکار کی محبت میں آنکھوں سے لگا لیے. یہ صدیق اکبر کا عشق تھا. سبحان اللہ، عجیب کیفیت ان پہ طاری ہو گئی. انگوٹھے چوم کے سرکار کے نام پر آنکھوں سے لگا لیے. اے میرے عزیزو غور کرو، یہ نرالا کام صدیق اکبر نے کیا. نہ تو خدا نے حکم دیا تھا کہ میرے حبیب کے نام پر انگوٹھے چوما کرو، نہ صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے نام پہ انگوٹھے چومنا. یہ کیا بات ہوئی کہ سرکار کی موجودگی میں صدیق اکبر حضور کا نام پہ انگوٹھے چوم رہے ہیں. اے لوگوں سبق سیکھو اس سے. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ نہ کتاب اللہ میں تھا نہ سنت رسول اللہ میں تھا. پھر انگوٹھے صدیق نے کیوں چوم لیے؟ حقیقت یہ ہے نہ حدیث میں تھا نہ قرآن میں تھا، کتاب عشق میں تھا. یہ مسئلہ عشق اپنے آداب خود سکھا دیتا ہے، عشق اپنے طریقے خود سکھا دیتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو سن کر انگوٹھے چوم لیے. صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتراض نہیں فرمایا. ابو بکر کیا کیا تم نے؟ میرے نام کو سن کے انگوٹھے کیوں چومے؟ تم نے خدا کا نام سن کے انگوٹھے نہیں چومے. میرا نام سن کے انگوٹھے کیوں چومے؟ ایسا کیوں کیا جیسا کہ آج وہابی اعتراض کرتے ہیں، خدا کا نام سن کے انگوٹھے نہیں چومتے، نبی کا نام سن کے چومتے ہو، نبی کو خدا سے بڑھا دیا. سنیو تو یہ صدیق اکبر نے جب کیا کام، حضور نے اعتراض نہیں کیا، زجر و توبیخ نہیں فرمائی. یہ جواب تو ہو گیا وہابی کا کہ اعتراض ہم پہ نہ کر کہ ہم نے خدا کا نام سن کے انگوٹھے نہیں چومے، نبی کا نام سن کے چومے. یہ صدیق اکبر پر اعتراض ہوا، یہ صدیق پر اعتراض ہوا. ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم ان کی اتباع میں ایسا کر رہے ہیں. لیکن سن لے، مصطفیٰ حکمت والے ہیں اور صدیق اکبر رازدار نبوت ہیں. اس لیے صدیق اکبر پر یہ راز منکشف ہو گیا کہ ہم تو بار بار سرکار سے عرض کرتے ہیں آقا ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے دیں، ہم آپ کو سجدہ کریں. انتا حق ان نسجد لک، سرکار ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کر لیں، ہمیں حکم دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آقا فلاں بادشاہ کو اس کی رعایا سجدہ کرتی ہے، فلاں راجا کو اس کی پرجا سجدہ کرتی ہے. لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، بادشاہوں اور راجاؤں کو مہاراجاؤں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں ان کی رعایا. حضور انتا حق ان نسجد لک، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. مگر میرے مصطفیٰ سے بار بار صحابہ یوں کہتے تھے حضور پیڑ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ آپ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، دیوار و در آپ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. آقا حرم کعبہ کی محراب نے، کعبے کی محراب نے آپ کو سجدہ کیا. رے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. حضور ہمیں سجدہ کرنے کی آپ اجازت دے دیں. صدیق اکبر بھی تڑپ رہے، فاروق اعظم بھی تڑپ رہے، عثمان و حیدر بھی تڑپ رہے، مگر میرے مصطفیٰ نے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی.
اجازت نہیں دی بلکہ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَن يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو اب میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں دو طرح کا عموم ہے، اہل علم کی توجہ چاہوں گا، دیکھیے یہ دو طرح کا عموم ہے یہاں۔ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَن يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، احد میں بھی تنوین تنکیر ہے اور لِأَحَدٍ میں احد میں بھی تنوین ترکیر ہے، دو طرف سے عموم ہے۔ اس حدیثوں کو سمجھنا چاہیے، خدا توفیق دے تو اگر کسی کو میں حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو کوئی کیوں نہ ہو، یہ عموم ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا فاضل، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا لِأَحَدٍ، کسی کے لیے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، چاہے رعایا ہو چاہے راجا، چاہے بادشاہ ہو چاہے سلطنت کا کوئی اور فرد، کسی کے لیے اگر سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، مگر چونکہ میں حکم نہیں دیتا ہوں اور میں حکم نہیں دے سکتا سجدہ کرنے کا اپنے لیے بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ایک اور اختیار مصطفیٰ ثابت ہوتا ہے، وہ یہ سرکار نے فرمایا اگر میں حکم دیتا، اگر میں حکم دیتا کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ چاہتے تو سجدہ کرنے کی اجازت دے دیتے، یا خدا نے حلال و حرام کا ہمارے آقا کو مالک بنا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت رسول اعظم کانفرنس مولانا صغیر احمد جوکرپوری مناظر اہل سنت، مالک بنایا مصطفیٰ کو خدا نے۔ اور یہ سجدہ کرنا دین کا کام، نماز پڑھنا دین کا کام، اذان دینا دین کا کام، اسلام دین ہے۔ اے لوگوں، جب مصطفیٰ نے دین، مصطفیٰ کو خدا نے دین کے حلال و حرام کا مالک بنا دیا، دنیا کیا چیز ہے؟ دین کے مقابلے میں دنیا کیا چیز ہے؟ یہ وہابی قوم کہتی ہے، لکھتی پڑھتی ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، کسی چیز کا مختار نہیں۔ یہ جھوٹے دین کے جھوٹے بندے کیا بندی، یہ کہتے ہیں کہ نبی کسی چیز، یہ مالک و مختار نہیں، اور خدا نے اپنے پورے دین کا اپنے حبیب کو مالک و مختار بنا دیا، جس کے لیے جو چاہیں حلال کریں، جس کے لیے جو چاہیں حرام کریں۔ قرآن فرماتا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میرا رسول پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام فرما دیتا ہے۔ تو مصطفیٰ کو خدا نے حرام اور حلال کا مالک بنا دیا، یہ خالص دین ہے۔ تو جب دین کا مالک بنا دیا تو دنیا کا بدرجہ اولا مالک بنا دیا، اور اس کے مظاہر دونوں جگہ نظر آتے ہیں، حرام کو حلال کر دینا اور حلال کو حرام کر دینا۔ کسی کے لیے مصطفیٰ نے حلال کر دیا، دوسرے کے لیے وہی چیز حرام فرما دی۔ ارے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں حضرت علی کے لیے حرام تھا کسی سے نکاح کرنا۔ بہت خوب۔ جبکہ قرآن فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ دو یا تین، چار عورتیں جو تمہیں پسند ہوں ان سے تم ایک وقت میں نکاح کر سکتے ہو، سبحان اللہ۔ مگر سب کے لیے 4 عورتوں کی اجازت، مگر مولا علی کے لیے فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسرا نکاح ہی حرام۔ اے میرے عزیزو، ان کے لیے حرام فرما دیا، سب کے لیے 4 تک حلال۔ سبحان اللہ۔ جسے قرآن نے حلال کیا 4 تک نکاح کر سکتے ہو ایک وقت میں، اسی کو میرے مصطفیٰ نے علی کے لیے حرام کر دیا۔ پتہ چلا اللہ نے اپنے حبیب کو مالک بنا دیا، جسے حلال کر دے جس کے لیے حرام۔
یہ لوگوں یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اہل سنت کا دین، یہ ہے مسلک اعلی حضرت کا دین۔ بولو 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 حضور مالک ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو، ہے۔ زور سے بولو، حضور مالک ہیں کہ نہیں؟ اور جب مالک ہیں تو میں تو کہوں گا چاہے کسی کا پیٹ ہی کیوں نہ پھٹ جائے، جی جی بے شک، کسی کا دارالعلوم ہی کیوں نہ ڈھہ جائے، جی بہت خوب، میں تو کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت تو حضور نے منع فرما دیا کہ میں سجدے کی اجازت نہیں دے سکتا، مگر عجیب بات یہ ہوئی سامنے سرکار ہیں اور صدیق جانثار ہیں۔ واہ، حضرت بلال نے اذان دی، اور جب کلمہ پاک مصطفیٰ کا نام آ گیا اذان میں تو سامنے حضور کو دیکھ کے تڑپ اٹھے صدیق، اب تو سجدے کی اجازت مل جاتی، اور ابو بکر اپنے سجدوں کے گوہر مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر دیتا، سبحان اللہ، مگر کیا کرے، نہیں مل رہی ہے اجازت۔ کیوں؟ یا اعلیٰ حضرت سے راز پوچھو تو امام اہل سنت بریلی شریف سے پکار اٹھے، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیش نظر، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول پیش اللہ، نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، اے ہے واہ، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پوری کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ تعبدی کفر ہے، شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کوئی پیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی مرید اپنے پیر کو سجدہ نہیں کر سکتی، کوئی اپنے مزار کو سجدہ نہیں کر سکتا، کسی پیر کے مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی تو حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا ہماری شریعت نے حرام فرمایا، ہمارے نبی نے حرام فرما دیا۔ تو ابو بکر سجدہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے مصطفیٰ کو، اللہ، اور دل کانپ رہا ہے سجدہ کرنے کو تو سر سے سجدہ کرنا حرام۔ اعلیٰ حضرت نے وہی فرمایا، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ مگر ایک سجدے کی اجازت اعلیٰ حضرت نے خود بھی دی ہے، بتاؤں وہ کون سا سجدہ؟ فرماتے ہیں اے شوق دل، سبحان اللہ، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، نعرے اچھا وہ تکبیر، سجدہ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت امام اہل سنت، عشق محبت عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت خوب، صدیق اکبر اب سجدہ کر نہیں سکتے تھے، کیا کرتے؟ تو بے خودی میں اپنے انگوٹھے چوم لیے حضور کے نام پر، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اپنی آنکھوں پہ لگا لیے، انگوٹھے چوم لیے اور آنکھوں سے لگا لیے۔ میرے آقا نے ملاحظہ فرما لیا، میرے صدیق کا دل تڑپ اٹھا ہے، انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لیے میرے نام کو سن کر۔ اب میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا وہ ابھی سنو میرے عزیزو۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ سبحان اللہ، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ تڑپ جاؤ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا، مگر اللہ کے سوا میں نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا ہے، تو ابو بکر کو بھی اپنا خلیل میں نے بنایا نہیں ہے، اگر بناتا تو بنا لیتا۔ مگر آج کیا بات ہو گئی،
اس نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، توجہ کرنا، پوری توجہ ادھر مبذول کرو کہ خلیل بناتا اللہ کے سوا، ابو بکر کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنا لیتا، مگر میں نے کسی کو اب تک بنایا ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل میں نے بنایا ہی نہیں۔ آج ابو بکر صدیق نے جب مصطفیٰ کے سامنے نام پاک پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لیے تو میرے مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا، رحمت میں ابال آیا، موجیں اٹھ گئیں اور ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فعل طالبه فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنہ۔ فرمایا میرے اس خلیل نے، اب تک خلیل نہیں کہا تھا انگوٹھے چومنے کی وجہ سے، فرمایا میرے اس خلیل نے، ابو بکر نے جیسا کام کیا ہے، جو میرا امتی قیامت تک کام کرے گا، یہ جو میرے ابو بکر نے کیا، میرا نام سن کے انگوٹھے چوم لیے، قیامت تک میرا امتی جو کام ہے یہ کرے گا، تو قیامت کی صفوں میں سب مجھے تلاش کریں گے، میں ان امتیوں کو تلاش کروں گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تلاش کروں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت، میں ان امتیوں کو تلاش کروں گا جو میرا نام سن کے انگوٹھے چومتے رہیں گے۔ اب یہاں مصطفیٰ نے ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ لوگوں، نماز سے زیادہ اہم کام نہیں ہے یہ انگوٹھے چومنا سرکار کے نام پر، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات میں بڑا اجر مل جاتا ہے، تھوڑے سے کام میں، مستحب کام میں بھی پسند کر لے خدا، پسند کر لے مصطفیٰ، تو درجات میں بڑی بلندی آ جاتی ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو منازل طے کراتا ہے، یہ عشق ہی ہے جو منازل طے کراتا ہے، آن کی آن میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، سجدوں کی تڑپ ہمیں عطا فرمائے، اپنے محبوب سے عشق عطا فرمائے۔ ایک رات تو ایک رات، ایک منٹ میں اللہ پاک منازل طے کرا دیتا ہے، بودے منازل کو سمیٹ دیتا ہے، اور مصطفیٰ کی شان کیا، نگاہ کرم ڈال دے، زمین سے آسمان پہ پہنچا دے۔ یہی ہوا کہ ابو بکر کو وہ مدارج طے کرا دیے، وہ مراتب عطا فرما دیے، وہ منازل طے کرا دی کہ ایک حدیث میں فرمایا لفظنا ایمان ابی بکر مع ایمان جمیع الامہ لرجح ایمان ابی بکر۔ اگر ایک طرف میرے صدیق کا ایمان ہو اور ایک طرف میری ساری امت کا ایمان ہو، چاہے اس میں عمر فاروق ہو، عثمان مولا علی ہو، غوث اعظم ہو، امام اعظم ہو، شہید اعظم ہو، مجدد اعظم اعلی حضرت ہو، حضور مفتی اعظم ہو، خواجہ غریب نواز ہو، شیخ شہاب الدین سہروردی ہو، شیخ بہاؤالدین نقشبند ہو، شیخ علاء الدین پنڈوی ہو، مخدوم سمنانی ہو، ارے کوئی بھی کیوں نہ ہو، سارے مومنین کا ایمان، سارے ولیوں کا ایمان ایک طرف، سارے صحابہ اور تابعین کا ایمان ایک طرف، اور تنہا ایک طرف ابو بکر صدیق کا ایمان، تو سرکار فرماتے ہیں لرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر کا تنہا ایمان سب پر غالب آ جائے گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سارا ایمان۔ یا رسول اللہ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث میں لفظ زنا ہے اور ایک حدیث میں لفظ تزنا ہے۔ تنہا ایمان ابو بکر کا ساری امت پہ غالب آ جائے گا۔ اب اس میں دو چیزیں لازم ہیں، ایک تو یہ اگر دو چیزیں نہ ہو مقصود تو تقریر تام نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہ حضور نے ابو بکر صدیق کے ایمان کو بھی دیکھ لیا کتنا عظیم ہے، کتنا وزنی ہے، اور دوسری طرف قیامت تک کے ہر امتی کے ایمان کو دیکھ لیا کس کے پاس کتنا ہے۔ سبحان اللہ، اور جب سب کو ایک طرف دیکھا مصطفیٰ نے اور ایک ایک کر کے مقابلہ کیا تو ہر امتی سے زیادہ صدیق کا ایمان، ہر امتی سے الگ الگ زیادہ صدیق کا ایمان، ہر امتی سے الگ الگ زیادہ صدیق کا ایمان، ہر صحابی کو الگ الگ دیکھا، سب سے بڑا ہوا صدیق کا ایمان۔ ایک تو یہ ہے
تقابل کی صورت، اور ایک یہ کہ ساری امت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، بے شک سبحان اللہ. ساری امت کو ایک طرف اور ایک طرف تنہا ابو بکر صدیق کو، تو تنہا ابو بکر صدیق کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان پر غالب آ جائے گا. یہی وجہ ہے کسی اور نے نہیں چومے تھے، حضور کے نام پہ انگوٹھے پہ ابتدا جو کی ہے حضرت صدیق اکبر نے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مومنو، حضور کا نام سن کے انگوٹھے ضرور چوما کرو. فرض و واجب تو نہیں ہے، مگر عظمت اتنی ہے کہ صدیق کو خلیل بنا دیا. اب کوئی وہابی اگر منع کرے بالکل مت ماننا، مت ماننا. انگوٹھے ہمارے، آنکھیں ہماری، نبی ہمارے، ان کا نام ہم نے سنا، انگوٹھے چوم لیے، آنکھوں سے لگا لیے. آنکھیں ہماری تھی، انگوٹھے ہمارے، لب ہمارے. ہم نے کسی وہابی ملا جی کی آنکھ میں تو اپنے انگوٹھے نہیں گھسائے کہ اس کو تکلیف ہو. تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمارا سب اپنا کام ہے، ہم نہیں مانیں گے. ہم تو محبوب پہ جان قربان کرنے والے ہیں.